ہمارے پاکستان کے سپریم کورٹ کے سپریم جج نے ایک قادیانی کو، جس نے تحریف قرآن کے جرم کا ارتکاب کیا تھا، اسے رہا کر دیا، اور اس نے اپنے فیصلے میں قادیانیوں کو اپنے مذہب، اس نے مذہب کہا ہے ورنہ یہ مذہب ہے ہی نہیں، قادیانی کوئی مذہب نہیں ہے، اس نے اس کو مذہب قرار دے کر مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ قادیانیوں کو اسمبلی میں کافر قرار دلوانے میں علماء کی کتنی زیادہ محنتوں کا دخل ہے۔ سن 1973 میں علماء کرام اور بالخصوص حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے والد محترم مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس تحریک کے روح رواں تھے۔ بڑی محنت کے ساتھ اسمبلی میں بحث کر کے بھٹو سے لکھوایا تھا کہ مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے پیروکار وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور اس وقت سے لے کر آج تک دنیا کفر وہ اس کوشش میں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کا یہ قانون تبدیل کروایا جائے اور اسمبلی میں پھر سے قادیانیوں کو کافر کے بجائے مسلمان کہلوایا جائے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے علماء کرام اگرچہ تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں اسمبلی کے اندر، کبھی 7 سیٹیں کبھی 10 سیٹیں، اس سے اوپر نیچے کبھی نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ کیوں نہیں اوپر جاتی؟ کیونکہ ان سے کفر کو خطرہ ہے۔ تو کفر چالیں ایسی چل رہا ہے کہ ہمارے جو اپنے ہیں، اہل حق ہیں، وہ بھی اس فتنے کا شکار ہیں کہ اسمبلی کے اندر بیٹھنے والے علماء کو برا بڑا کہتے ہیں۔ یہ موبائل کا دور ہے، سوشل میڈیا کا، اس پہ پروپیگنڈا کر کے علماء سے دور کیا جا رہا ہے۔ دور کرنے کی وجہ کہ یہ لوگ علماء سے دور ہوں گے، علماء کو ووٹ نہیں دیں گے، وہ اسمبلی میں نہیں جائیں گے، تو وہاں پر جو عیاش لوگ ہیں انہیں بہکانا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ہماری قومی تحلیل ہوئی، اس کے آخری ایام تھے، تو یہ نون لیگ کے وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے وہ اقلیتی کونسل کا ایک بل راتوں رات پاس کروا دی ہے۔ لیکن ہم قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا، سب کچھ ٹھپ ہو گیا۔ تو یہ تھوڑے بھی ہوں پھر بھی زیادہ پہ غالب آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم ان کو ووٹ دیں اور اسمبلی کے اندر ان کی قیادت پر اعتماد کریں۔ اب ان کے بارے میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے ان کو پاس بیٹھ کر دیکھا ہے، ان کی صحبت میں رہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو صرف سوشل میڈیا پہ تبصرے سنتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو پہلے میڈیا کے فتنے میں مبتلا تھے، بعد میں واسطہ پڑا براہ راست۔ جو پہلی قسم کے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ صرف بڑی نہیں بلکہ بڑیوں کا امام ہے، جنہوں نے پاس سے دیکھا۔ اور جو میڈیا کے فتنے کا شکار ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے برا کوئی نہیں، وہ کفر کے پروپیگنڈے میں آ گیا۔ کفر نہیں چاہتا کہ مفتی محمود کا بیٹا اسمبلی میں بیٹھے۔ اور جو تیسری قسم کے لوگ ہیں جو پہلے میڈیا کے فتنے کا شکار تھے اور بعد میں براہ راست واسطہ پڑا، وہ اپنی پچھلی زندگی پر ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کے خلاف زبان درازی سے پہلے بندے کو سوچ لینا چاہیے کہ ان کے پیچھے کارنامے کیا ہے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے۔ بھائی یہ مدارس والوں سے پوچھیں کہ جب بھی کوئی برا وقت آتا ہے تو کون ان کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہے؟ یہ رائے گنج جا کے تبلیغی مرکز والوں سے پوچھیں کہ جب بیرون کی جماعتوں کا مسئلہ بنا تھا تو کس نے حل کروایا تھا؟ یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت والوں سے پوچھیں جو کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے بغیر عالمی مجلس کچھ بھی نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام ہی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے، اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جمعیت علماء اسلام ہے، ہم دونوں ایک ہی چیز ہیں، اس کے بغیر ہماری کوئی پاور نہیں۔
उनसे जाकर पूछे ना। सिर्फ मोबाइल पे सुन लिया और दूसरे कर दिए, तो इन लोगों का हर लिहाज से हाथ मजबूत करने की ज़रूरत है। जाकर असम्बली में बोलेंगे ये ख़त्म नबूवत के हक़ में सहाबा किराम के दिफा के लिए सवाब जितना उनको मिलेगा उतना उनकी पोजीशन मजबूत करने वालों को भी मिलेगा इंशाअल्लाह। तो हम चीफ जस्टिस साहब के इस फैसले की भरपूर मजम्मत करते हैं, आप हजरात उसकी तायीद करते हैं। और हमारे उलमाए किराम जो हैं कायदीन, वो आइंदा का लायहा अमल तय कर रहे हैं कि आइंदा हमने इस कानून को वापस किस तरीके से करवाना है। तो उसके लिए जिस महाज में वो हमें बुलाएं, हम जाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। और ताकि अगर अपने बच्चों की और अपनी गर्दन कटवाने की बारी आए तो उसके लिए भी हम एक लहजा के लिए नहीं सोचेंगे इंशाअल्लाह। शायद आपने बड़ा सुना हो, जब ये तहरीक चली थी तो मुल्तान दिल्ली गेट, शायद आप में से बाद में किसने देखा हो, वहां जुलूस निकला। तो सरकार की तरफ से ऐलान हो गया कि इस गेट से आगे जो आएगा उसे उड़ा दिया जाएगा। तो जुलूस रुका नहीं था, उस गेट से एक एक करके आगे दाखिल होते गए और शहीद होते गए। एक अम्मा जी अपने बेटे की शादी के लिए कपड़े खरीदने आई हुई थी बाजार, उसने देखा रश लगा हुआ है, पूछा ये क्या हो रहा है? तो बताने वालों ने बताया कि ये ख़त्म नबूवत के परवाने हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पे अपनी गर्दनें कटवा रहे हैं। तो अच्छा, घर गई, जिस बेटे की शादी के लिए सामान खरीदने आई थी उस बेटे को बुलाई और कहा तुम भी लाइन में लग जाओ, आगे चलकर शादी होगी। तो इतनी कुर्बानियां दी गई हैं इस कानून को पास करवाने के लिए, अब बड़ा आसानी से हम उन्हें तब्दील करने देंगे? कतई नहीं। हम में से कोई भी दुनिया में ना रहे तो फिर जो चाहे कर ले। अल्लाह पाक सबको तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।